یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے عزیزو، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ صاحب خانہ نے، ہمارے عزیز نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ذکر میلاد کا خوبصورت اہتمام کیا۔ میں اور آپ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یقیناً مبارکباد کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا کرنی ہے اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا کر اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ عظمت درود و سلام پر عقیدہ اہل سنت کے کچھ جملے اگر طبیعت میں تازگی ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ چونکہ ہم بیٹھے آپ جشن نہیں چاہے نا، تو جشن اپنے چہرے تو نظر بھی آنا چاہیے کہ کلخانی نہیں ہے، واقعی جشن ہے۔ زور سے بولیں اگر زبانیں ساتھ دیتی ہیں، زور سے کہہ دیں سارے ایک دفعہ سبحان اللہ۔ تقریر شروع ہو گئی ہے، کسی تمہیدی اور تعارفی گفتگو کی ضرورت بسم اللہ نہیں ہے۔ عظمت درود و سلام پر پھر سب گڑی رکھیں۔ عقیدہ اہل سنت کا پہلا جملہ یہ ہے، نماز اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔ بولو تو کہ ٹری گا۔ سبحان اللہ۔ نماز اس دنیا میں ہے، بولیے، مگر جنت میں نہیں ہے۔ تے عباسی صاحب کنا ہستے تھا، اتھے بھی کوئی نہیں۔ روزہ اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔ اتھے اعلان نہیں ہونا روزے دار ہوتے اللہ نبی دے پیار ہوتے جنت دے حقدار ہو، نہیں۔ حج اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔ مہربانی کرو تھوڑی جی میرے نال، ایک تو ہو لیٹ دوسرا بول دے بھی نہیں پے ہو۔ زکوٰۃ اس دنیا میں ہے، ادھر دیکھیں جی، مگر جنت میں نہیں ہے۔ پوری شریعت مصطفیٰ میں درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جیسی تازگی کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے ویسی ہی تازگی کے ساتھ جنت میں بھی موجود ہے۔ میں ترے چار بندے مینوں آپ دے مطلب دے چاہیے دیں جڑے میرے نال اڈن ڈال، پھر مزہ آئے گا محفل کا، میلاد کا، پڑھنے کا بھی، سننے کا بھی۔ اچھا، تانوں کچھ بندیاں دی عقل تے حیرت نہیں ہوندی جنہ عبادتاں دا تعلق صرف ایس دنیا دے نال ہے، انہاں دی پروں گلی گلی تبلیغ کر دین تے جیڑی جنت تائی نال جامنی ہے او دی پروں مولویاں کول پوچھ دین بھی اساں بانگ نال بھی پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکنے۔ بولو میری چپ قوم، زور سے کہو سبحان اللہ۔ دوسرا جملہ دیکھیں، طرز میری ہے نہیں، شعر میں پڑھتا نہیں ہوں، سیدھیاں سیدھیاں گلیں جو سن دیو تو میں تنوں سنے نہ 10 منٹ۔ عقیدہ اہل سنت کا درود و سلام پر دوسرا جملہ یہ ہے، یاد رکھیں، دو کام ایسے ہیں جو اللہ خود بھی کرتا ہے، اپنی مخلوق سے کرواتا بھی ہے۔ یہ سنا کر تو میں نے چہرے دیکھنے، ایک اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا بھی ہے، مخلوق سے پڑھواتا بھی ہے، اور دوسرا اپنے یار کے دشمنوں پر لعنت کرتا بھی ہے، مخلوق سے کرواتا بھی ہے۔ جنہیں آیت آتی ہے میرے ساتھ تلاوت کریں تاکہ محفل میں برکت ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی تو پھر یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما، بے ایمانن تو گاڑی کوئی نہیں، صلو علیہ وسلم تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
नबी मोहतरम पर दरूद भेजते हैं, ए मोमनो तुम भी मेरे यार पर दरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और मेरे महबूब को सलाम ऐसे करो जैसे तस्लीम करने का हक होता है। भाइयों जोर से बोलो अगर सुनना है, बोल सो तो कुछ सुन ली सो। दरूद पढ़दा भी है ते मखलूक दे कोलों पढ़वेंदा भी है। दूसरी आयत भी तिलावत करने दे, इन्नल लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासे अजमईन। फरमाया ओ बंदे जेड़े मेरे नबी दे मुनकर हैं जी। कोई तो उसे जेड़ा समझण वाला भी बैठा उसे। सुभान अल्लाह। अल्लाह दा मुनकर मुशरिक है, रसूल दा मुनकर काफिर है। बात पहुंच गई जी। अल्लाह का मुनकर मुशरिक, रसूल का मुनकर काफिर। अल्लाह फरमांदा है ओ बंदे जेड़े मेरे रसूल दे मुनकर हैं, मरे भी इस हालत के मेरे नबी दे मुनकर हैं, उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि, उन पर अल्लाह की भी लानत है, वल मलाइकति, उसके फरिश्तों की भी लानत है, वन नास अजमाइन, और हर इंसान की लानत है। यार दे दुश्मना ते लानत करदा भी है ते मखलूक दे कोलों करवेंदा भी। जिन दोस्तों ने तर्जमा सुना ना दोनों आयतों का, इन दोनों में ना एक बड़ा बारीक सा फर्क है। जिथे करनी आ सुना यार दे दुश्मन ते लानत, उत्थे वन्ना से अजमाइन आखते हर ऐरे गैरे नथो खैरे नु इकट्ठा कर लिया सो जी। क्या बात, थोड़े बंदे बोलदे नहीं दिल से। एक इन सारे लेट थोड़े समेत इत्थे तो मैं पहले आया ना, दूसरा बोल भी नहीं रहे। जहां करनी थी महबूब के दुश्मनों पर लानत, वहां तो वन्ना से अजमाइन कह के ना सब देखो ना, जिसलिए लानत ही करनी है तो कोई चक्कर है, वाह सबको जमा कर लिया। मगर जहां था ना अपने महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ना, अब फरमाया ऐरा भी नहीं चाहिए, गैरा भी नहीं चाहिए, नथू भी नहीं ते खैरा भी नहीं, हुण सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ओ बंदे अग्गा आओ जिन्हां दी तबीयत विच ईमान दा नूर ते तहारत मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बातें। तीसरी बात, इसे आयते सलात दे ज़िमन दे विच आप अर्ज कीती मौला ए जो तू मोमना दी ड्यूटी भी ला छड्डी है दरूद पढ़न दी, 2.25 अरब आबादी है कलमा पढ़न वाले दी, कितनी? 2.25 जोर से मेहरबानी कर, 2.25 अरब। ए मौला तू मोमना दी ड्यूटी भी ला छड्डी है दरूद पढ़न दी, फरिश्ते दी ड्यूटी भी ला छड्डी, और फरिश्ते तो कितने हैं पता नहीं, खुदा जाने अल्लाह ने पैदा कितने किए बेशक। ए मौला तू मोमना दी ड्यूटी भी ला छड्डी पढ़दे पैन दरूद, फरिश्ता दी ड्यूटी भी ला छड्डी ओ भी दरूद पढ़दे पैन। अच्छा ते मुड़ एडी बेइतबारी भी आप भी पढ़दा पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता कौन शौक से सुन रहा है, कौन बैठा है। सुभान अल्लाह। मोमिन भी पढ़दे पैन, फरिश्ते भी पढ़दे पैन, ते मौला मुड़ आप भी पढ़दा पे। समझदार दोस्त सर उठाओ और मेरा जुमला मोहब्बत से कबूल फरमाए। अल्लाह ने फरमाया तू तब तक पढ़ेगा जब तक तू रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेहरबानी, सुभान अल्लाह। तू खत्म तो तेरा दरूद भी खत्म। फरिश्ते तब तक पढ़ेंगे जब तक फरिश्ते रहेंगे, बिलाखिर मखलूक खत्म तो होनी है, फरिश्ते खत्म तो उनका दरूद भी खत्म। तेरा रब नहीं चाहता कि इस कायनात से दरूद खत्म हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ता पढ़दा पिया जब कुछ न था, फिर भी मुस्तफा पर दरूद था, जब कुछ न होगा फिर भी मोहम्मद पर दरूद और सलाम होगा। तीसरा की। चौथा, रब सानू जितनियां इबादतां करन दा हुक्म दिता, थोड़े जे शौक बताओ पिछले अल्लाह सिद्धे कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनियां इबादतां करन दा रब सानू हुक्म दिता है ना, कदे किसी बंदे बहुत उन्होंने नहीं आखा कि मौला तू भी कर जी, टुरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलन अल्लाह ने फरमाया मोमनो नमाज पढ़ो, कभी किसी बंदे ने खुदा ना खास्ता पलट कर उससे ये नहीं कहा कि मौला तू भी पढ़। उसने कहा रोजा रखो, कभी किसी ने ये नहीं कहा खुदा पना कि मौला तू भी रख। उसने कहा हज करो, आप ए तो आखा है कि मौला जानने हैं ऐसा करने हैं, ए कदे किसी ने आखा कि मौला तू भी कर।
اس نے کہا زکات دو، اساں آکھا دینے ہیں. اے کدے کسی نے آکھا کہ خدا پنا مولا تو بھی زکات دے دے. اچھا لیکن جس لئے اس آپا نو حکم دیتا نا میرے یار تے درود پڑھو، آپا سارے رالتے انہوں آکھا اللہم صلی مولا تو پڑھ. سبحان اللہ سبحان اللہ اب جنہیں صلی کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو انہوں نے سبحان اللہ کیا کہنی ہے؟ میں اب سبحان کروں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر عبادت کے جواب میں ہم نے کہا مولا کرنے ہیں، نماز پڑھو پڑھنے ہیں، روزہ رکھو رکھنے ہیں، حج کرو جاننے ہیں، زکات دیو دینے ہیں. اس کا کہنا درود پڑھو، آپ آنکھا مولا تو پڑھ. کیوں؟ یہ اب 3-4 بندے ہیں جو اس بات کو سمجھیں گے، جو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. سبحان کیوں؟ اللہ. وجہ سمجھیں. نماز اپنی عقل دے وچ آ گئی کہ فجر دیاں 2، زور دیاں 4، عصر دیاں 4، مغرب دیاں 3، عشاء دیاں مڑ 4، این اٹھنا ہے، این رکوع ہے، این سجدہ ہے، این قیام ہے، این قعدہ ہے، این قوم ہے، این جلسہ ہے. آپ شروع ہو گئے. روزہ ساڈی عقل وچ آ گیا، صبح تو شام تک بھوکا تریسا رہنا ہے، محرمات تو بچنا ہے، اساں رکھ لیا. حج ساڈی عقل وچ آ گیا، 7 پھیرے کعبہ دے، 7 صفا مروہ دے، سعیے رمیے رجمے رملے اساں کر لیا. زکات ساڈی عقل وچ آ گئی، اتنے پیسے دے مگر اتنے جنس دے مگر اتنے مال دے مگر اتنی اساں دے چھڈی. جس لیے اس فرمایا نا میرے یار تے درود پڑھو. بندے سر پکڑتے بہ گئے، مولا تیرا یار ساڈی عقل وچ تے نہیں ہوندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی مولا تیری بارگاہ دے وچ جیڑا اچا منصب تیرے محبوب دا ہے اوڈا اچا درود آپ دے یار دے تو آپ پڑھ. سبحان اللہ. زور سے بولو میرا سچا پاسا. سبحان اللہ. اچھا دیکھو نا ہن تو ویسے کدے کدے بندہ انہاں گلاں تے بھی غور کر لوے. یہ روزی روٹی کے دھندے سے نکل کر بھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ تو ایک ایویں اپنی لوڑ ہے جس نو آپ مقصد بنا لے. روٹی اپنی زندگی دی لوڑ ہے، مقصد نہیں ہے. تو وڈی گل ہے کہ روٹی مٹھو اپنے ذمہ ہی کوئی نہیں. بڑا پاگل ہے وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ میری روٹی میرے ذمہ نہیں. سرکار فرماتے ہیں الرزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. فرمایا روزی بندے نو این لبدی ہے جی میں موت بندے نو لبدی ہے. سبحان اللہ. بشرطے کہ اے پھرما گروا نہ ہوئے، کوئی پکا بھی تو ہوئے نا. سرکار دے فرمان تھے ایمان تو اسی چیز کا نام ہے، ورنہ ہم نے کون سا رب کو دیکھا ہے؟ نہ رب کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ دوزخ کو دیکھا ہے، نہ فرشتے عمدے ویکھے، نہ حوراں ویکھی، نہ پلسرات ویکھی، نہ میزان ویکھا، نہ قرآن نازل ہوندا ویکھا. اکھی نال تو کوئی نہیں ویکھا، نہ سنیا ایسا براہ راست. نہ یقین ہی ہے نا. تو جی میں ہور ساری گلاں تے کر گیا تو آپ ایسے روٹی والی گل تے بھی سائیاں دی گل تے یقین کر جا بھی خاں ساڈی زندگی چ بے سکونی تو مکے. روزی ساڈی ساڈے ذمے نہیں ہے، روزی ساڈی اللہ دے ذمے. بے شک. جنت اپنے ذمے. اللہ فرمایا میری جنت تیرے ذمے تے تیری روٹی میرے ذمے. سبحان اللہ. بولو جو کو مہربانی کر دیو تو میرے تیری روٹی میرے بندے تیری روٹی میرے ذمے. کاش کہ تساں زبانہ بھی کھولو تے میری جنت تیرے ذمے. اجے بھی نہیں بولے ہو، میں طریق کوشش مڑ کر لینا. تیری روٹی میرے ذمے تے میری جنت تیرے ذمے. آپاں کام پٹھا چا کیتا ہے، آپاں کام پٹھا چا کیتا ہے. اساں کہا مولا تیری جنت تیرے ذمے تے ساڈی روٹی ساڈے ذمے. اللہ اکبر. جنت سانو تو دے، روٹی اساں آپ آدھی کر لی. ایسا نہیں ہوتا. 4 مہینے کے تھے میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے 4 مہینے کے. تو جتنی روٹی روزی رزق ہم نے اپنی زندگی میں کھانا تھا اللہ اتنا لکھ چھڑیا اٹھائی. نہ گھٹ سکتا ہے نہ بات سر. سرکار مولا علی شیر خدا دا فرمان. موضوع میرا نہیں، گل اس پاسے آ گئی. علی پاک فرماتے ہیں تو ٹل لا لے، اڈی چوٹی دا زور لا لے، تینوں مقدر تو گنا بھی نہیں لبنا تے تینوں وقت تو پہلے بھی نہیں لبنا. تو جھگڑا کس بات پہ، پریشانی پھر کس بات کی؟ روٹی ضرورت ہے، مقصد نہیں.
زندگی کا مقصد اللہ رسول دی رضا ہے. بہرحال جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے وہ یہ کہ جلدی سے جڑ جائیں تاکہ ہم بات کو مکمل کریں. اللہ بھی درود پڑھتا پہ ہے. سبحان اللہ. بولے ہاں فرمائیں. سبحان اللہ. بے شک پڑھتا پہ ہے نا. بے شک فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں مومن بھی. پڑھتے پہ. اچھا آج آپ یہ نہ ویکھ لویے اللہ کیڑا درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا سستا تو ہے ہی نہیں. کھولو زبانیں زور سے سبحان فرمائیں اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا او اللہم صلی تو نہیں نہ پڑھتا ہوں نا. رب دا درود کیڑا ہے آپ دے محبوب تے فرشتے کیڑا درود پڑھ دین سائیاں تے حسین آپ دے نانے تے کیڑا پڑھ دیا. سنا میں دیتا ہوں, اب رکوں گا نہیں, دہراؤں گا بھی نہیں. جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بسم اللہ سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اور زیادہ وضاحت بھی نہیں تاکہ آپ کی طبیعتوں پر بوجھ نہ بنے. اس کے بعد پھر آپ کے ذوق کی بات بھی کرتے ہیں درود و سلام پر. سب سے پہلے اللہ کا درود سمجھیں. جیسے ایک محفل یہاں ہمارے ڈیرے پر سجی ہے نا, ایک محفل عرش پر بھی سجی ہوئی ہے. یہ تو 1 گھنٹہ پہلے شروع ہوئی, 1 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی. وہ جی اتنے محفل پہ ہوندی ہے نا, او دے نہ موٹ دا پتہ ہے نہ پان دا. اب سمجھے اللہ کا درود رب دا فرشتیاں دی جماعت دے وچ آپ دے محبوب دی ثنا کرنا, اے رب دا آپ دے نبی تے درود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف سن لیا یا سمجھے بھی ہیں؟ فرشتوں کی جماعت میں اللہ کا اپنے محبوب کی ثنا کرنا. اساں کھا مولا ہاتھ باندھتے زمین تے اساں تیری کرنے ہیں, تو تیار بھی کرنا ہے. صلاح توڑی کائی نہیں, جلدی جلدی سنیں. فرمایا یہ جو میں اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہوں نا, یہ میرے نبی پر درود ہے. سبحان اللہ. اتنی وضاحت کافی. سبحان اللہ. فرشتوں کا مومنین کے لیے دعائے استغفار کرنا, یہ فرشتوں کا حضور پر درود ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک جملہ وضاحت کا منبر کا فرض سمجھتے ہوئے وہ ضروری ہے عرض کرنا, چونکہ بہت سارے بندے جو اس جملے سے پھسل گئے. استغفار دی نسبت جس لئے ہو سی نا توڑے تے میرے نال, او دا مانا ہو سی یا اللہ انہاں دے گناہ مانو بخش. سبحان اللہ. اور استغفار کی نسبت جب حضور کے ساتھ ہوگی تو او دا مانا گناہ دی معافی نہیں, چونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوگا مولا ان کی عزتوں میں درجوں میں اور زیادہ بلندی عطا فرما. اگر میری بات پہنچ گئی ہے تو سبحان اللہ. فرشتوں کا حضور کی عزت میں بلندی کی دعا کرنا, یہ فرشتوں کا حضور پر درود ہے. تے حسین کیڑا پڑھ دیا جسے درود حسینی کہتے ہیں. سنا میں آپ کو دیتا ہوں, ادھا اگے آپا نو امد ہے درود حسینی, آدھا ہمیں پہلے آتا ہے. باقی 3 جملے چھوٹے چھوٹے یاد کرنا ہے تو یاد کر لیں, ریکارڈ کرنا ہے تو ریکارڈ کر لیں, لکھنا ہے تو لکھ لیں. جن لفظوں کے ساتھ امام حسین درود پڑھتے تھے اپنے نانا پر, آدھا ہمیں پہلے سے آتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد. اتنا تو ہمدہ ہے. اگر 3 سطر ہیں. اول کل شیء و اوسط کل شیء و آخر کل شیء. دہرا دینا, اول کل شیء و اوسط کل شیء و آخر کل شیء. مولا میرے اس نانے تے درود بھیج جب کچھ نہ تھا تو وہ تھے, جب کچھ نہ ہوگا تو محمد ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان زور سے مردوں کی طرح بولیں سبحان اللہ. یہ درود حسینی. نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. یہ ہے درود حسین. ایک حدیث پاک عظمت درود و سلام پر جلدی سے قبول فرما. مدینہ منورہ ہے سبحان اللہ. اور مسجد نبوی شریف, سبحان اللہ. میرے اور آپ کے آقا مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر. ایک شہد کی مکھی, مولانا رومی نے اس حدیث پاک کو مسنی میں لکھا ہے, شہد کی مکھی کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور آ کر وضو والے پانی کے مشکیزے پر بیٹھ گئے.
پانی کا مشکیزہ جو ہوتا ہے. اچھا اس مکھی کی قسمت دیکھیں, اس مکھی پر حضور کی نظر پڑ گئی, سرکار کی نظر پڑی اس مکھی پر. جیسے ہی سرکار نے اس مکھی کو دیکھا, حضور نے فرمایا یا ایھا النحل تعال الینا. سائیاں فرمایا دلشاد صاحب نہیں مکھی اور ہمیں نا سبحان اللہ. اچھا میں کراں کہ نہ تساں اردو تے بول دیو نا پنجابی تے نہ سبحان جاندے اللہ. پتہ نہیں کیسے بول دیو. مکھی, شہد کی مکھی کو سرکار نے ادھر آؤ, او مشکی سے تو اڈی تے سرکار دی طرف پرواز بھی کر دی ہم دیے. جیسے ہی حضور کے قریب آئی, مزہ لینا ہے تو منظر ذہن میں لائیں. سبحان اللہ. جیسے ہی مکھی سرکار کے قریب آئی نا, میرے مصطفیٰ نے, آپ کے مصطفیٰ نے ایسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی تے مکھی آتے حضور دی تلی تے بہ گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہد کی مکھی. اگے میں آکھا ہے بھی میلاد چہریاں تو نظر آونا چاہیے بھی یہ چلیس نہیں ہے, میلاد ہے. ایسے آ کر نا سرکار کے ہاتھوں پر وہ مکھی بیٹھ گئی. جو صحابہ قریب قریب بیٹھے تھے وہ فرمانے لگے کہ ہمیں تو صرف اس مکھی کی بھوں بھوں کی بن بناہٹ کی آواز آ رہی تھی, لیکن سرکار اس مکھی کی بن بناہٹ کو سن کر مسکرا رہے تھے. اساں کہ حضور اے کیا اندی ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ مکھی کہہ رہی ہے صحابہ, مکھی کہہ رہی ہے منذرا تو اپنی قسمت بھی دیکھ اور میرا مقدر بھی دیکھ. تجھے جناب سلیمان نے ہاتھ پر بٹھایا تھا, مینوں سلیمان دا پیر تلی تے بہائی بیٹھا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منظرہ اس کیڑی دا نام ہے جنوں سرکار سلیمان تلی تے بہایا. جی مضمون ذہن ہے جناب دے آگے سبحان اللہ. دیکھا جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ, لشکر سلیمان تمہیں پیروں کے نیچے روند نہ ڈالے تے انہوں نے پتہ ہی نہ لگے. تے 9 میل پیچھا ہاں لشکر سلیمان, ایتھوں لڈن 9 میل نہیں بندا, یہ شاید بن جاوے 9 میل اتنے سفر پر. فتبسم الضاحک, جناب سلیمان اس چونٹی کی بات کو سن کر مسکرا پڑے. نبی کی سماعت دیکھیں تو وہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے منظرا تیری قسمت, تجھے سلیمان نے ہاتھ پر بٹھایا تھا تے میرا مقدر مینوں فخر سلیمان بہائی بیٹھا. سبحان اللہ. اب ایسے منظر ہے, پتہ نہیں کتنا مزہ ہے اس مختصر سے ڈائلاگ میں جیڑا سرکار دا اس مکھی دے نال ہویا ہے. انہوں مخاطب ہوتے سائیں فرمیندے نے ایک گل پوچھا. سبحان اللہ. اس آکھا کریمو ہر گل نو ہون تو اگے جان دیو. علم نبی پر زور سے بولو سبحان اللہ. ہر کم نو ہون تو اگے جان دیو, تے یہ عزت دیونا چاہم دیو تو بسم اللہ مالک ہو. اب سرکار کا سوال سنیں. حضور نے مخاطب ہو کر فرمایا یہ بتا کہ تاکلین مرن و تخرجین حلون ما شانو کے. حضور فرمایا کھمدی کوڑائیں کٹ دی مٹھائیں کیویں کر لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات, کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نگلدی کوڑائیں اگلدی میٹھا. کیا بات. مٹھائیں ما شانو کے, یہ کیویں کرنی ہے. اس مکھی کا جواب سنیں, جن کی قسمت اچھی ہے ان کی زبانیں خود بخود کھل جائیں گی, کیونکہ بولنا حضور کی عظمت کے لیے ہے. کیسے کرتی ہو؟ کھاتی کڑوا ہو, نگالتی میٹھا ہو, کیسے کرتی ہو؟ اس نے راز کھولا. راز توڑے میرے آستے سائیں آستے راز نہیں. مکھی نے عرض کیا حضور جب ہم کڑوا رس چوس کر اپنے چھتے کی طرف اڑتی ہیں نا, مانے کھکھر دی طرف پرواز کرتی ہیں, اڑتی ہیں, تو صلیت علیکا وعلا اہل بیتی کا, اسد تیرے تے تیرے حسین تے درود پڑھنی ہے. رب ساری کوڑ وچ بھی مکھی دی مٹھاس پاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اساں حضور تواڈے تے تواڈے اہل بیت تے درود پڑھنی ہے. ماشاء اللہ. اللہ ہماری کڑواہٹ میں بھی شہد کی مٹھاس ڈال دے. اچھا اب اسی مزے سے اگلی بات بھی سنیں. مکھی جس لے اڑدا اڑدا آمدی ہے نا آپ دے چھتے تے کھکھر تے مانے تے, اگو بیٹھا ہوندا ہے یعصوب جی. امیر النحل مدر بھی مکھیاں دا نمبردار. اللہ. اچھا وہ نمبردار او نہ تا رس چوسے, جی. نہ مکھی بناوے, نہ موم بناوے, نہ کسی پاسے آوے تے نہ کسی پاسے جاوے. او دا کوئی کام نہیں, کوئی ڈیوٹی نہیں, ہکا ڈیوٹی او صرف چیک پوسٹ لا تے کھکھر دے اگو بیٹھا ہوندا ہے. جی. مدر بھی عربی یعصوب امیر النحل آندے. آگے ایسے نا
وہ بیٹھا ہوتا ہے ایسے، فہوا یشمھا، ہر آنے والی مکھی کا وہ منہ سونگھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پر میری 4-5 پورے ہو گئے جڑے کیا میں بات چاہتے ہیں. کیا بات کیا بات ماشاء ہر آنے والی مکھی کا منہ سونگتا ہے. سونگھتا. اچھا یہ صلاحیت اس نمبردار صاحب نو اللہ دیتی ہے. سبحان اللہ انہوں مکھی دا منہ سونگتے پتہ لگ جاندہ ہے کیڑی درود پڑھتے آئیے تے کیڑی درود اس ڈنڈی مارتے اللہ آئیے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ سنیں، جیڑی مکھی تا آوے نا درود پڑھتے خوشبو سے پتہ چلتا ہے درودی ہے، پڑھتے آئیے. انہوں تا مکھی بناون اگاں جاون دیتا ہے. اور جو مکھی ڈنڈی مار کے آئے، بے درودی آوے، اس کا سر کاٹ کے وہیں چھتے سے نیچے زمین پر پھینک دیتا ہے. نہیں آپ ذرا ٹھہریں ایک منٹ، کھلو جاؤ. یہ آپ گلاں جو کردے بیٹھے ہیں. اگلی گل جیڑی میں کردا پیا جی، کسی بندے یہ منظر ویکھا ہوئے تو مینوں گواہی دے، بول کر گواہی دینی ہے اسے. کبھی آپ نا چھتے کے بالکل نیچے جا کر کھڑے ہوں مکھی دے، تو آپ کو چھتے کے بالکل نیچے زمین پر کچھ مکھیاں مردہ پڑی ہوئی نظر آئیں گی. جی جی جی. بولنے دیکھیے کسی نے؟ بالکل بالکل ہوتی جی ہیں؟ جی جی دیکھیے بھی اور کسی نے؟ مردہ مکھیاں کھکھر دے بالکل تھلے زمین تے پئیاں ہوندیاں. اے جتنیاں تلے پئیاں ہوندیاں نا دلشاد صاحب، اے ساریاں درود دیاں منکر ہوندیاں. اللہ 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 اللہ. اگر نہیں دیکھی تو اب آزمانا ہے آپ نے جا کر. ایک گواہ تو مل گیا ہمیں. جی جی ساری یہ بے درودی ہوندیاں. درودی ہونا تو اکے اتے مکھی ودیاں بنے دیاں ہونا. سبحان اللہ سبحان یہ ساریاں بے درودی جڑی تلے موئیاں پئیاں ہوندیاں. ہائے ہائے. رکھو سر پہ قرآن اور زبانیں کھول کر مجھے بتاؤ، اگر شرما نہیں رہے تو بولنے سے، اے مکھیاں دے نمبردار نو منہ سونگتے پتہ لگ جاندہ ہے کیڑی درود پڑھتے آئیے تے کیڑی بغیر درود دے آئیے تے جہیں دے اتے پڑھیندہ پہ ہے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسے پیار نال اگلا جملہ بھی سن لو. اے پاسا بولے تو مینوں گھنی خوشی ہو سی چونکہ سجا پاسا ہے میرا. جیڑی مکھی درود نہ پڑھے او مکھی بناون چھتے چ نہیں جا سکتی. ماشاء اللہ. دوبارہ کہہ دیتا ہوں تاکہ جڑ جائیں. جیڑی مکھی درود نہ پڑھے او شہد بناون چھتے چ نہیں جا سکتی تے بندے درود چھڑ تے جنت جاون دا سوچ دے پئے. اللہ 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 سبحان اللہ. ایڈا بھی تانیر نہیں نا. یہ حدیث پاک تو بچے کو زبانی آتی ہے، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا. ایک حدیث پاک آخری سناتا ہوں، اگر آپ سارے مجھے سنائیں. سبحان اللہ.